اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome once again in Zoom online class. I am your Urdu teacher and it's your Urdu lecture. اوکے جی، کلاس 4 جماعت چہارم کی کتاب ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اور ہم نے آج جو چیپٹر پڑھنا ہے وہ ہے مثالی معلم. صفحہ نمبر 14 یعنی 14 پر ہمارے پاس جو چیپٹر ہے وہ ہے مثالی معلم. مثالی معلم یعنی کہ ایک ایسا علم سکھانے والا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. معلم کہتے ہیں نا علم سکھانے والے کو، سیدھا راستہ بتانے والا، ایک ایسا تعلیم دینے والا شخص جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے، جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اور وہ کون ہے؟ بے شک وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی مثال بنا کر بھیجا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کی قوموں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا، یعنی تعلیم دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا اور علم سکھانے والا بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنا دی جائیں، یعنی کہ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواریں نہیں تھیں، وہ جگہ اللہ نے مخصوص کی تھی، وہ مختص تھی، وہ جگہ بیت اللہ کے لیے یعنی خانہ کعبہ کے لیے وہ جگہ مختص کی گئی تھی، لیکن اس کی چار دیواری نہیں بنائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو انہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی دیواریں وہ بنائیں. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں چڑھا رہے تھے یعنی اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اسی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیجیں جنہیں وہ اللہ کی آیات سنائے اور کتاب حکمت کی تعلیم دے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح ایک کتاب حکمت والی یعنی عقل اور دانائی والی ایک کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی وہ قبول ہوئی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی جگہ پر تھے، یعنی ان کے دادا لگتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے اور 40 برس کے ہو چکے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا یعنی کہ پڑھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو امی ہوں، یعنی کہ مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار اپنے سینے سے لگایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزاتی طور پر یہ آیات خود بخود پڑھنے لگے. یعنی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اپنے سینے سے لگایا تو خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات یاد ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیت ہے وہ پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال بنا کر، ایک ایسا معلم بنا کر بھیجا کہ کوئی بھی زندگی گزارنے کا ایسا کام، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بتایا ہو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ واضح طور پر بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہر مسئلے کا حل بتایا، اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہر مسئلے کا حل ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے والا، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں یعنی اثر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، وہ جو باتیں ہم انسانوں کو بتائی ہیں، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہیں اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کبھی بھی گھما پھرا کر بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی فالتو لفظوں کا استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے مختصر ہوتی، جامع اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیتے تھے، نہ کہ فالتو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور پھر اپنی بات کرتے تھے۔ بس جو بات بھی ہوتی تھی ڈائریکٹ صاف لفظوں میں کہہ دیا کرتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم لفظوں میں اپنی بات کہتے تھے، لیکن جو لفظ آپ کے ہوتے تھے وہ دل پر اثر کرتے تھے، اور ایسا اثر کرتے تھے کہ سامنے والا وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت، دل سوزی آپ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پہ اثر کرتی ہیں اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہمیں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے انہیں ہم سنت کہتے ہیں، اور جتنی باتیں کہیں انہیں ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی میں ہی ہر ایک کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، لیٹنے کا، کھانا کھانے کا، پانی پینے کا، وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، شکر ادا کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اور یہ سارے کام کرنے کے صرف طریقے ہمیں نہیں بتائے، بلکہ پہلے یہ کام خود کیے ہیں، پھر ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ جو ایک صحابی کو طریقہ بتایا کھانے کا، تو یہ ہم سب کو بتایا ہے، یہ صرف اس ایک صحابی کو یا اس وقت کے لوگوں کو نہیں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اور جو کام کر کے بتاتے تھے وہ آخرت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں جو کھانے کا صحیح سنت کے مطابق طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں، اور اپنی پلیٹ کے آگے میں جو ہمارا حصہ ہے، اب پلیٹ میں 3-4 لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ اپنے آگے سے کھانا کھائیں گے، نہ درمیان سے، نہ کسی اور کے سامنے سے کھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے
کبھی کبھی تھوڑے سا ہنس کر لوگوں کو اپنی بات سمجھا بھی دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کر کے بھی صحابہ کرام کو اپنی بات سمجھایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں حیات دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہیں ہم صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور تم لوگ 5 وقت اس میں نہاؤ تو کیا تم لوگوں کے جسم پہ کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ہمارے کوئی بھی گناہ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ ہم اگر صبح کوئی گناہ کرتے ہیں، فجر سے اور ظہر کے درمیان کے وقت میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو ظہر کی نماز میں ہم اس کی مغفرت کروا سکتے ہیں اللہ سے۔ پھر ظہر سے عصر کے درمیان جو وقت ہے اس میں ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، تو ہم اللہ سے عصر کی نماز میں اس کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان 5 وقتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں 5 موقع دیتا ہے، دن میں 5 بار اپنے پاس بلاتا ہے اور 5 موقع دیتا ہے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں آج، ہم ان کی مغفرت کروا لیں اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ بے شک اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک مرتبہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو ہمیں اس سے دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک ہماری زبان جو ہے وہ ہمیں بادشاہ بھی بناتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے گراتی بھی ہے۔ اگر آپ اچھی گفتگو کریں گے، ادب کے ساتھ بات کریں گے، کسی سے کسی کو برا نہیں کہیں گے، بڑے شائستہ الفاظ میں کسی سے بات کریں گے، نرم مزاجی سے بات کریں گے، تو سامنے والا بھی آپ کی بات سنے گا اور آپ سے بات کرنا پسند کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے ہمیشہ دوسرے کی برائی کریں گے، ہمیشہ گالیاں دیتے ہیں یا پھر اونچی آواز میں اپنے سے بڑوں سے بات کرتے ہیں، کسی کو ایسے نازیبا الفاظ سے بلاتے ہیں جس سے اس کا دل دکھتا ہے، یا کسی کا آپ نے ایسے نک نیم رکھا ہوتا ہے یا ایسے آپ الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا دل دکھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ خفا ہوتا ہے، اور وہ شخص کیا کہ اللہ بھی اس بات پہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ جو زبان ہے ہمیں اچھا بھی بناتی ہے لوگوں کی نظروں میں اور برا بھی بناتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ اچھا بولتا ہے اور لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے آواز میں اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں تو دل کرتا ہے اس سے بات کرنے میں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اونچا چلا کر بات کرتا ہے تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ اس کی بات کرے، اور جب بھی وہ بات کرتا ہے یا تو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے یا پھر لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو کوئی شخص بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن کا آئینہ ہے، یعنی کہ مومن وہ شخص جو کہ دل سے اللہ پر ایمان لائے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ آئینہ کبھی کسی کو نہیں کہتا۔ آئینہ یعنی شیشہ، مرر، جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو یا کسی کو بھی جا کر یہ نہیں کہتا کہ اس شخص میں یہ برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اپنے کسی مومن بھائی کی، کسی مسلمان بھائی کی، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی دوست کی کوئی برائی دیکھ لیں تو وہیں خاموش ہو جائیں، اسے جا کر لوگوں میں مت پھیلائیں کہ اس شخص میں یہ برائی ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح آئینہ کسی کو جا کر نہیں کہتا کہ یہ شخص کل میرے سامنے کھڑا تھا اور اس میں یہ خامیاں ہیں، اسی طرح آپ نے بھی کسی کی خامیاں دوسرے بندے کو نہیں بتانی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی معلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کی جتنے بھی باتیں جتنے بھی کام وہ سب ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور اگر ہم ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں تو ہماری زندگی بھی جو ہے وہ ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے۔ اس سے ہماری جو دنیا ہے وہ بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا جو چیپٹر تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، مثالی معلم۔ اب تھوڑے سے آپ کو الفاظ معنی بتاتی جاؤں کہ کچھ معنی ہیں جو مشکل الفاظ کے میں نے یہاں آپ کے لیے لکھے ہیں، آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ آیت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے قرآنی جملے۔ حکمت یعنی دانائی، وحی انبیاء پر اترنے والا اللہ کا کلام، معلم علم سکھانے والا، غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایک شخص سامنے موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اسے غیبت کرنا کہتے ہیں۔ تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ تشبیہ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ دوسری چیز سے مشابہت دیں، یعنی ملائیں۔ جس طرح میں کہوں کہ یہ آم شہد کی طرح میٹھا ہے تو میں نے آم کو شہد سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اقرا عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھ۔ نفع بخش یعنی منافع دینے والا۔ عیب خامی یا برائی۔ غسل نہانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا مثالی معلم۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کا ریٹرن ورک کریں گے اور آگے ہم کام کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔